اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور جو انتہائی اہم ہیں، بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے اور بہت بنیادی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر مسلمان جو ہے اس کو ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے. تو وہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں. آج سب کو ان چیزوں کا سب کو پتہ ہے، لیکن ان کو یکجا کر کے ذکر کریں، شاید کوئی اس کا ڈیفرنٹ تاثر پیدا ہو. مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم کوئی گھر میں ملازم رکھے ہیں کھانا پکانے کے لیے اور وہ کھانا نہ پکائے تو ہمارے نزدیک اس کی کیا گویا ویلیو ہوگی. ہم کوئی ڈرائیور صاحب کو رکھیں گاڑی چلانے کے لیے اور وہ گاڑی نہ چلائیں تو ہماری نظر میں ان کی کیا وقت ہوگی. کوئی دفتر میں کوئی ملازم رکھے اور وہ ملازم کام نہ کرے، وہ والا کام نہ کرے جس کے لیے اس کو رکھا گیا، تو پھر امپلائر جو ہے وہ کیا گویا اس کے بارے میں سوچے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا، یا تو ہوتا نا کہ فرمایا نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی فرما دیا قرآن شریف میں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کو فارغ ہی سمجھیں. یعنی کوئی سینس نہیں بنتی، کوئی تک نہیں بنتی، کوئی یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ جب ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا تو پھر عبادت کیوں نہیں کرتے. اور فرما دیا گیا تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. تم میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. کیا؟ کہ میں ہوں اور سب کچھ میرا ہے، ساری کائنات میری ہے، تمہیں یہ یقین آ جائے. تو گویا ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے اور دوسری طرف یہ فرما دیا ہے کہ تم عبادت کرو تاکہ تمہیں یقین آ جائے. تو اب اگر وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے تو ان کے یقین کا لیول آپ دیکھ لیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ یقین کا کیا لیول ہوگا ان کا جو عبادت نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ویو رکھتا ہوگا کہ اس شخص کو میں نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے اور عبادت نہیں کرتا یہ میری. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ میرے پہ.
ایمان لاؤ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ الا الذین آمنوا، اور جب ایمان کا فرماتا ہے ساتھ نیکی کا بھی فرماتا ہے کہ نیکی کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ عصر میں تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ارگ نکال کے پیش ہمیں بخش دیا، کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں، یہ ڈکلیئر کر دیا اللہ نے کہ سارے انسان گھاٹے میں۔ Having said that، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے میرے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام وہ کرنے لگ گئے، ایمان لائے اور نیک کام کرنے لگ گئے۔ یہ جو نیک کام کرنے کا ساتھ اللہ میاں نے آرڈر دیا ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ جو نیکی ہے وہی آپ کے ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے۔ نیکی جو ہے، جو بندہ ایمان لانے کے بعد نیک راستہ اختیار کر لیتا ہے، نیکی پہ چل پڑتا ہے، ٹر پڑتا ہے، تو وہ گویا اس ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ نیکی ہے، پہرا دار ہے، اس کی فوج ہے، ایمان کی حفاظت۔ ایمان کنگ ہے، ایمان بادشاہ ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے ہماری۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز عطا کرتا ہے، مثلا کوئی بہت اچھی جاب ملے تو بندہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، پورے ٹائم پہ جاتا ہے، پورا کام کرتا ہے کہ یہ چھن نہ جائے میرے سے جاب۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے اکثر صاحب اولاد وہ جو سب جانتے ہیں کتنی کیئر کی جاتی ہے بچے کی۔ بچہ تو بالکل بے بس آتا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا بغیر کیئر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی تاکہ یہ اس کی کیئر کریں، وہ کیئر کرتے ہیں، اس کی خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے نہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کی کیئر کرتے ہیں تو وہ بچہ گرو کر کے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی ہمیں گاڑی اچھی مل جائے اور ہم اس کی کیئر نہ کریں، مینٹین نہ کریں، کھڑی رہے، تو وہ تو اس کے ٹائر ہی سارے خراب ہو جائیں گے، گاڑی کو زنگ لگ جائے گا، انجن خطاب، بیٹری زیرو، کروڑ روپے کی گاڑی سامنے کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی اگر ہم اس کی کیئر نہ کریں۔ یہی ہے گھر کا عالم ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا گھر دے دے رہنے کے لیے اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی مینٹیننس ہی نہ کریں، تو وہ بھی کھنڈر بن جائے گا۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اولاد نعمت ہے، گھر نعمت ہے، سواری نعمت ہے، امن و امان نعمت ہے، ملک الگ آزادی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کی کیئر نہ کریں، پرواہ نہ کریں، تو یہ پھر جاتی رہتی ہیں، ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس وہ ایمان کی دولت ہے، جو اللہ میاں نے ہمیں پیدا ہوتے ہی، ہر ایک بندہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا، ہر بندہ، حدیث شریف ہے، ہر بندہ اسلام کی فطرت لے کے آتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو، چاہے وہ افریقہ میں، چاہے فن لینڈ میں، چاہے آسٹریلیا میں، چاہے ایشیا میں، جہاں بھی وہ پیدا ہوگا وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوگا، وہ پہچانتا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا گویا ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اس کے دل میں، تو ہر بندہ اسلام کی فطرت پہ آتا ہے۔ تو ہم لوگ تو مطلب ہم تو پیدا ہوتے ہیں تو قانون میں اذان دی ہوئی ہے ہمارے، اور ہم بچپن سے کلمہ گو ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور یعنی ایک اسلامی ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے ہمارے لیے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے دولت، یہ دنیا کے لیے بھی بہت بڑی دولت، کیونکہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کا یقین اللہ پہ پختہ ہوتا ہے، وہ غم اور فکر نہیں رہتا اس کو کسی قسم کا،
اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے 24ویں سپارے میں کہ جو لوگ میرے پہ ایمان لائے اور پھر اس پر قائم رہے، جو میرے پہ ایمان لائے، جنہوں نے مجھے مانا اور پھر اس پر قائم رہے استقامت کے ساتھ، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر ہم فرشتے اتارتے ہیں جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا خوف اور ڈر کو اپنے قریب نہ آنے دو، ہم تمہارے رفیق ہیں اس دنیا میں بھی اور ہم تمہارے رفیق ہوں گے آخرت میں بھی، اور وہاں تمہارا جو دل کرے گا وہ تمہیں ملے گا، نزل من غفور رحیم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے مہمانی ہوگی تمہاری۔ سورہ حامیم سجدہ کا اس میں ہے 24 سپارے میں اسی طرح بیان ہے کہ جو ایمان لائے اور اس پر قائم رہے۔ تو ایمان پر قائم کب رہ سکتے ہیں آپ؟ ایمان پر قائم کب رہ سکتے ہیں آپ؟ جب آپ عبادت کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اور یہ جو فرض نماز اللہ میں نے کی ہے ہم پہ، یہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ فرض نماز اس لیے کی ہے تاکہ یہ عبادت کریں، فرض کے چکر میں ڈر کے مارے ہی کر لیں، ڈر کے مارے ہی کر لیں۔ اگر میری طرح راغب نہیں ہوتے تو خوف سے ہی کر لیں میرے، تو شروع میں خوف سے کریں گے، پھر جنت کے لیے کریں گے، پھر محبت اگر ان کے دل میں میرے لیے پیدا ہو گئی پھر میرے لیے کرنا شروع کر دیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو بغیر ایمان کو محفوظ کرنے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، محفوظ کریں، اور جو اس کی بیسک چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز بھی پھر جماعت سے اس لیے فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بوڑھے اور بچوں کا نہ ہوتے گھروں میں تو میں آگ لگا دیتا ایسے گھروں کو جہاں لوگ بغیر کسی وجہ کے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، گھر پہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، یہ وہ ان لوگوں کے لیے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی اتنا بڑا ڈفرینس ہے گھر میں نماز پڑھنا اور ادھر نماز پڑھنا۔ آپ لوگ بینکرز ہیں، اگر کہیں ایک انویسٹمنٹ پہ ایک کچھ اماؤنٹ مل رہی ہے ہمیں اور ایک جگہ 27 ٹائمز، 27 گنا کا مطلب 2700%، یا تو 2-4% پہ بھی ہم بینک بدل لیتے، 2700% زیادہ ثواب ہے ادھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پہ پریشان نہیں ہوں گے کہ میری امت کے بندے تجھے 2700% سے زیادہ ثواب یہاں مل رہا ہے اور تو گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ ثواب اتنا زیادہ ہے اس لیے جو اس نماز سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا وہ بھی 27 گنا ہوگا۔ It goes without saying، انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ جب ثواب اتنا زیادہ ہے تو پھر اس کا ایفیکٹ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا ہمارے اوپر۔ اور جو اس کا وہ انورس لیں، الٹا کریں تو کیا بنتا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے پھر وہ اسی طرح، اگر آپ چڑھ رہے سیڑھیاں اوپر چلتے جا رہے، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اور اگر آپ نہیں چڑھ رہے تو اگر گرتے جا رہے ہیں تو نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ جو لیفٹ میں جب ہم بٹن دباتے ہیں اوپر کا تو اوپر چلتی رہتی ہے جب تک ہم اس کو دبا نہ دیں روکنے کے لیے۔ اگر ہمیں نیچے جانا ہو تو ہم نیچے کا دبا دیں تو لفٹ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو ہم دبائیں گے بٹن اسی حساب سے ہمارا پھر طے ہوگی، آخرت میں ڈیسیژن ہوگا کہ یہ کدھر کھڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بتا دیا کہ نماز جو ہے وہ تم پہ فرض کر دی گئی ہماری بہتری کے لیے، اور اللہ نے پیدا جو کیا ہمیں عبادت کے لیے اس لیے کہ عبادت میں یہ چیز انٹرنسک ہے، یہ اس کے ڈیفالٹ میں عبادت کے
کہ جو بھی بندہ عبادت کرتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے. اور سجدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی پہلی سورت جو نازل ہوئی اقرا والی اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، اور میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. ہم سارے چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تو فارمولا بتایا ہوا ہے کہ بھئی جو میرے قریب ہونا چاہتے ہو میرا سجدہ کرے اور قریب ہو جائے. کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا مرضی لمبا سجدہ کا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لمبے سجدے اور لمبے رکوع کے لیے مشہور تھے. لمبے رکوع کرتے تھے اور لمبے سجدے کرتے. اور آپ سب کے یہ نالج میں بھی ہے اور تجربے میں بھی ہے ہم سب کے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے سجدہ کرنے میں. کیوں وہ مزہ کیوں آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قرب ہوتا ہے اس لیے ہمیں مزہ آتا ہے. اس مزے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل سکون پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہوا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو تم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرو گے تو اطمینان پاؤ. میرا ذکر کرو گے تم اطمینان پاؤ. تو یہ جو عبادت کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے اس لیے کہ یہ ایمان پیدا کرتا ہے. اور جب ایمان بندے میں آ جاتا ہے تو پھر اس ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے کس سے؟ نیکیوں سے. اور جو ٹاپ کی نیکی ہے وہ ہے عبادت اگین. اور عبادت میں جو ٹاپ کا عمل ہے وہ ہے سجدہ. اور عبادت کے بعد پھر ذکر ہے، اللہ کا ذکر. یہ دیکھیں اگر ہم اپنے 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس دن میں، اور یہ سورہ زلزال میں اللہ میاں نے فرمایا ہوا ہے، یہ آیت پڑھنے سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ آیت پڑھنے سے میں بیان کر رہا ہوں، یہ پڑھنے سے بھی خوف آتا ہے. کیا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قیامت والے دن ذرے برابر بھی، ایٹم سے بھی چھوٹے جو ذرات ہیں وہ ان کے برابر بھی جو آپ نے نیکی کی ہوگی وہ آپ کو دکھا دی جائے گی، اور اس کے برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی دکھا دی جائے گی. تو دیٹ مینس کہ ہم یہاں جو 24 آورز میں یا نیکی کر رہے ہوتے ہیں یا نیکی نہیں کر رہے ہوتے، دو ہی صورتیں ہیں نا. تو یہ ہمیں ہمارے سامنے پکچر کہ ہم کیا کر رہے ہیں 24 گھنٹے میں. تو جو بیسٹ وے ہے زندگی گزارنے کا وہ یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک تو یہ تہیہ کر لیں کہ کم وٹ میں، جس طرح ہم دفتر جاتے ہیں صبح، یا جس طرح ہم صبح دوپہر روٹی پانی کھانا کھاتے ہیں، اس طرح چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی. نماز چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے اپنے آپ پہ آپشنل کی ہوئی ہے. نماز آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے. اور اسی طرح ذکر کو تو ہم نے انتہائی آپشنل کیا ہوا ہے. ذکر ہم نے کہا یہ اللہ والوں کا کام ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم سارے اللہ والے بننے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ میاں نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اور پہچانے کے کیسے؟ اس کی عبادت کر کے. عبادت کر کے کیوں پہچانے؟ وہ عبادت سے یقین آ جاتا ہے. جب یقین آتا ہے اللہ پہ پھر بھی تو اللہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہے. اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو کام ہے اس میں بھی اللہ کا ہاتھ ہے، اس میں بھی اللہ کا ہاتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آغوش میں آپ آ جاتے ہیں اور آپ بے فکر ہو جاتے ہیں. نہ کسی قسم کا آپ کو خوف رہتا، نہ غم رہتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہو گئے. اللہ کا تعالیٰ آپ کو جب پھر ڈال لیتا ہے. خود تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آیا کہ تم 1 قدم چلو تو میں 10 قدم چلوں گا. اگر تم میری طرف چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا. تو اگر ہم دوڑ کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اسی وقت آپ کا کام بن جائے گا. تو اس لیے ہم سارے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ میاں نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. سٹارٹ بھی ہمارا اس سے ہوا ہے کہ فرشتوں کو اللہ میں نے کیا کہا
کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ فرشتے ہل گئے کہ وہ یہ جو کنسٹرکشن مٹی سے بنایا آپ نے, اس میں تو بڑا فساد ہے, وہ کیسے وہ تو بڑا فساد کرے گا. تو اللہ میاں نے فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا, کیونکہ اس میں روح بھی تو پھونکنی تھی اللہ تعالیٰ نے. وہ جو شیطان مس ریڈ کر گیا, شیطان نے سمجھا کہ میں بنا ہوں انرجی کا اور میں زیادہ لطیف ہوں, اس سے زیادہ پاورفل ہوں, یہ میٹر کا بنا ہوا ہے, تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اور یہ اس نے آرگومنٹ دی اللہ تعالیٰ کو, جبکہ وہ یہ بھول گیا کہ جو اللہ کی بھوک تھی یعنی روح تھی وہ کہیں زیادہ لطیف تھی اس کی انرجی سے, وہ دھوکہ کھا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. ایچ ون آف اس خلیفہ بنا کے بھیجا. کیا مطلب؟ ہم ساروں میں خلافت کی پوٹینشیل ہے, ہم سارے اپنے اپنے درجے کے اپنی اپنی استعداد کے اللہ والے بن سکتے ہیں. ایوری ون آف اس. کرنا کیا ہے؟ خالی یہ کرنا یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے جس سے ہمارا ایمان سلامت رہے, نہ صرف سلامت رہے بلکہ گرو کرے. اور یہ دیکھیں, ایک ہے اس کو سلامت رکھنا, اب اتنا ایمان ہے تو اتنا رہے, اور ایک ہے گرو کرنا, اگر اتنا ہے تو اتنا ہو جائے, اور ایک ہے کہ اتنا ہے تو کانٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے اور کرتے کرتے ڈسیپیٹ ہو جائے, ایوپریٹ ہو جائے, زیرو ہو جائے. تو یہ اتنا کیسے رہے گا اگر ہم اس کو نیکیاں کریں گے. نیکیاں اس کی پہلا دار ہے ایمان کی, اور ذکر کریں گے تو اور گرو کرے گا, یہ گرو کرتا جائے گا. اور اگر ہم برائی کریں گے تو یہ کانٹریکٹ ہو جائے گا. برائی کرتے جائیں ایک وقت آئے گا کہ ایمان 0/0 ہو جائے گا, اور نام ہمارا وہی ہوگا جو ہمارا رکھا ہے. اکبر آبادی نے جس طرح کہا کہ بھئی رکھ لیا اچھا سا نام اور مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے کہ عبادت کو دیکھیں, میرا یہ میسج ہے آج کا کہ عبادت کو آپشنل نہ سمجھیں. اللہ میاں نے آپشنل نہیں بنایا اس کو کمپلسری بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں پہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر بات کے, کیونکہ فائدہ ہے اس میں ہمارا, یہاں نماز پڑھنے میں ہمارا ایمان گرو کرتا ہے, اور 27 گنا گرو کرتا ہے جو گھر میں پڑھتے ہیں اس سے. انلیس کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, پھر تو الاؤڈ ہے گھر میں پڑھنا. اور نہ پڑھنے کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے, کانسیپٹ ہی نہیں ہے نماز نہ پڑھنے کا. اور یہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر یقین آتا ہے تو ہم اس سے اور عمل کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, اور پھر ذکر کو دل کرتا ہے ہمارا. اور جب ہم ذکر کرتے ہیں اس سے اطمینان آتا ہے, اور جو اطمینان آتا ہے تو ہم خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس دنیا سے بھی, دنیا میں جتنے بھی ڈر ہیں ان سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں, اور آخرت میں بھی قبر عذاب کے قبر سے, جہنم سے, قیامت والے دن سے ہمیں وہ سارا خوف امید سے کنورٹ ہو جاتا ہے. ہمیں امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا, اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے, وہ ہمیں بخش دے گا. جنون امید ہمارے اندر آ جاتی. تو اس لیے برائیوں سے بچنا یہ ناگزیر ہے, برائیوں سے بچنا ناگزیر ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح آپ کی 10 لاکھ تنخواہ ہو اور آپ ساری اڑا دیں. یہ جو اڑانا ہے تنخواہ کا, یہ گویا برائی کرنا ہے. اور ایک ہے کہ اس کو آپ اس میں سے تنخواہ کو کہیں اور انویسٹ کر کے اور کما لیں. یہ ہے نیکیوں کو بڑھانا, ذکر کرنا. اور کم از کم اگر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے اس کو تو کر لو, سیو کر لو جو آپ کے پاس آیا ہے. کتنا ایمان ہے اس کو تو سیو کر لیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں. نمبر 1. نمبر 2, نماز مسجد میں پڑھیں. نمبر 3, نماز کے ساتھ ساتھ جتنی نیکی ہیں ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کریں. نمبر 4, برائی سے بچیں.
برائی سے ہر قیمت پہ بچیں. جس طرح نماز آپشنل نہیں ہے, اسی طرح برائی سے بچنا جو ہے وہ بھی کمپلسری ہے. ہم لوگ ایزی لیتے ہیں, برائی کو نہیں بچتے. ایک دیکھیں, یہ یاد رکھیں, آخری بات میں کر رہا ہوں, بڑی اہم بات ہے. اگر ہم آج برائی کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ یاد رکھیں کل برائی ہمیں نہیں چھوڑے گی. ہم چھوڑنا چاہیں گے برائی, مگر وہ اتنی پکی عادت ہو جائے گی کہ ہم چھوڑ نہیں سکیں. اور یہی نیکی کا ہے. آج جس نے اچھی عادتیں بنا لی نیکی کی, تو کل وہ آٹومیٹک نیکی نکلیں گے اس. وما علینا الا البلاغ.